لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم. یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ رحم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں, تمہارے پاس ایک ایسے رسول آ چکے ہیں, تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر آ چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں جو تمہاری میں سے ہیں, تمہاری جنس سے ہیں, یعنی وہ بھی انسان ہیں. عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے ان کو بھی ناگوار گزرتی ہے, یعنی تمہاری پریشانی کو وہ اپنی پریشانی سمجھتے ہیں. تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. درد تمہیں ہوتا ہے, تکلیف تمہیں ہوتی ہے, اس کا درد محمد رسول اللہ محسوس کرتے ہیں. حریص علیکم, وہ تمہارے فائدے کے لیے بڑے حریص ہیں, بڑے متمنی ہیں, خواہش مند ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے ساتھ ان کی رافت و رحمت عجیب غریب ہے, یعنی بڑی خاص ہے. وہ مومنوں کے ساتھ بہت خاص مہربان ہیں. ابھی تو میں نے کافروں کے ساتھ بتا دیا, وہ قیدی تھا, سمامہ تھا, یمامہ کا گورنر تھا, دشمن تھا. اس دشمن کے ساتھ اور فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ کا داخلہ اور پورے مکے کے لوگوں کو معاف کر دینا اور کہہ دینا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو, یہ بھی نبی کی غیر مسلموں کے ساتھ رحمت. لیکن اپنوں کے ساتھ رحمت کیا تھی معلوم ہے؟ تمہاری تکلیف وہ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں, تمہارے درد کو وہ اپنا درد سمجھتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں تکلیف ہو, نہیں چاہتے کہ تمہیں تکلیف ہو. اور ہم کیا تکلیف, نماز پڑھنا بھی کوئی تکلیف ہے نہیں. لیکن سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ صحابی جاتے ہیں, آپ نہیں ملے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے, اللہ کے رسول کتنی نماز پڑھتے تھے, کتنے روزے رکھتے تھے. بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے نفلی, اور اتنے چھوڑتے تھے, اتنا سوتے تھے, اتنا اڑتے تھے, اتنا تہجد پڑھتے تھے, اور اتنا بیویوں کا حق ادا کرتے تھے. سب کچھ آپ کی بیویوں نے بتا دیا. اب یہ تینوں صحابی جب باہر آئے گھر سے نکل کر تو آپس میں کہنے لگے, کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم. ہمارا اور اللہ کے رسول کا کیا مقابلہ, اللہ کے رسول تو بخشے بخشائے ہیں, اللہ کے نبی تو جنتی ہیں, وہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو جنتی ہیں, وہ تو عمل نہ کریں تب بھی اللہ ان کو جنت دے کر رہے گا. ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے, یعنی نبی سے زیادہ نمازیں پڑھنا چاہیے, نبی سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عبادت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی. تو اس میں ایک صحابی کہتے ہیں, ٹھیک ہے آج کے بعد میں کبھی بھی دن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. سنیے, تین صحابی تین باتیں. ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا, آج کے بعد کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں, روزے ہی رکھتا رہوں گا, دن میں روزے رکھوں گا. دوسرے صحابی نے کہا اچھا تم دن بھر روزہ رکھو گے, کبھی نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں. تو دوسرے نے کہا آج سے میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا. ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوؤں گا. تیسرے نے کیا کہا, تیسرے نے کہا میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا, میں اپنے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا, بیوی سے ملوں گا بھی نہیں. لو, بیوی کا بھی حق ادا نہیں کروں گا, بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا. تین صحابی تین قسم کی باتیں. ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا, دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا, تیسرے نے کہا میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا, رات میں نماز بھی پڑھوں گا اور بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ ان تینوں لوگوں کے پاس آئے. آپ نے کہا
तुम الذی قلتم کذا وکذا, کیا تم ہی وہ لوگ جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے, کیا تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی, میں دن بھر روزہ رکھوں گا, میں رات بھر نماز پڑھوں گا, میں دن میں روزہ رکھوں گا, رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تینوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ تو جنتی ہیں, ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو یا میں؟ کہا آپ. اللہ کا خوف تمہیں زیادہ ہے یا مجھے؟ کہ نہیں اللہ کے رسول آپ کو زیادہ ہے, آپ اللہ سے, ہم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آپ ہیں. کہا جب میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو اتنا تو میں بھی نہیں کرتا ہوں جتنا تم کر رہے ہو. ظلم کر رہے ہو اپنے آپ پر. دن بھر روزہ رکھتے رہو گے تو یہ باڈی سو کا ڈھانچہ بن جائے گی, یہ تمہارے جسم پر ظلم ہوگا. رات بھر نماز پڑھتے رہو گے اور آنکھیں چندیا جائیں گی, کبھی سو گے نہیں, رات بھر نماز پڑھتے رہو گے تو آنکھوں کا حق مارتے رہو گے, اور بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے تو بیوی کا حق بھی مارا جائے گا. سنو, روزہ رکھنا بھی ضروری ہے اور چھوڑنا بھی ضروری. فرض روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں, نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں. نفلی آپ نے فرمایا تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو, اللہ کے یہاں ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر. اگر ایک مہینے میں تم 3 روزے رکھ لو گے تو گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ لیا. لہذا نفلی روزے رکھو بھی اور چھوڑا بھی کرو. یہی میرا طریقہ ہے. رات میں شروع میں سو جاتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد, اور آدھی رات کے بعد آخری پہر میں اٹھتا ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں. یہی میرا راستہ ہے, یہی میرا طریقہ ہے, یہی میری سنت ہے. اگر تم نے میرے اس راستے سے, میری سنت سے روگردانی کی, منہ موڑا, فَلَيْسَ مِنِّي, تو مجھ میں سے نہیں. رات بھر نماز پڑھنے کے بعد بھی مجھ میں سے نہیں, یعنی مسلمان نہیں. غور کر رہے ہیں؟ رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود, دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مجھ میں سے نہیں. آج ہماری راتیں کہاں جاتی ہیں؟ کیرم بورڈ کھیلنے میں. آج ہماری راتیں باہر برباد ہوتی ہیں, ٹورنامنٹ, پورا میچ پوری رات نظر کر لینے میں, پوری رات. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے نبی تو رات بھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, پوری رات نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. آپ پوری رات ٹورنامنٹ کھیلیں گے, آپ پوری رات میچ کھیلیں گے. جب پوری رات نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو آپ کو کس نے اجازت دے دی کہ پوری رات کیرم بورڈ کھیلیں اور پوری رات کرکٹ کھیلنے میں گزار دیں؟ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نماز پڑھنے والے صحابی سے کہہ رہے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں. رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود کہہ رہے ہیں مجھ میں سے نہیں. ہاں, جن راتوں کو جاگنے کا حکم ہے جاگیے. رمضان میں شب قدر آتی ہے, 5 راتیں آتی ہیں, 21, 23, 25, 27, 29. آپ شب قدر ہے, اس میں اگر آپ کو اللہ کی عبادت کرتے رہیے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہوا اللہ کو مل گیا, ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے, اور اس رات کو اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پائے گئے تو وہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو جو جزاکم اللہ, تو جو ہے وہ آپ اپنائیے میرے پیارے ساتھیوں. اور جو راتیں نہیں جاگنا ہے اس کو کرکٹ میں اور ٹورنامنٹوں میں کھیل کے اپنے اوپر مصیبتیں مول مت لیجئے, اپنے آپ کو ہلاک اور برباد مت کیجئے, اپنی راتیں خراب مت کیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. بیویوں کو شکایتیں ملتی رہتی ہیں کہ تم رات کے 12 بجے آ رہے ہو, 1 بجے آ رہے ہو, کہاں ہو؟ کیوں؟ آپ کی بیوی ہے, آپ سے اتنا بھی نہیں پوچھے گی؟ یہ حق نہیں ہے اس کا کیا؟ اب آپ اس کو یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو کہ تم میری ذمہ دار نہیں ہو, میری مالکن نہیں ہو, تم مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتی ہو. اگر آپ اپنی بیوی کے ایک منٹ کا حساب لے سکتے ہو تو بیوی بھی آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی تو 5 بجے تک ہے,
آپ 5 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک کہاں رہتے ہیں؟ آپ سے پوچھنے کا حق ہے اس کو، اور آپ اس سے یہ حق چھین نہیں سکتے۔ خود اللہ کے نبی نے کہا تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ بچوں کو بھی ٹائم دیجئے، بیوی کو بھی ٹائم دیجئے، ورنہ حقوق العباد کے خائن کہلائیں گے، حقوق العباد پہ خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا کہ آپ رات بھر نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں۔ اور غور کرو، رمضان کا مہینہ 3 رات آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، 3 رات، ایک دن چھوڑ کر، اور جب 4تھی رات آئی تو آپ گھر سے ہی نہیں نکلے۔ صحابہ مسجد میں جمع ہیں، مسجد بھر چکی، اور آپ اپنے حجرے سے نہیں نکل رہے ہیں۔ صحابہ کھانس رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں آ چکے ہیں، آئیے۔ 3 راتیں آپ نے نماز پڑھائی، آج بھی نماز پڑھائیے، لیکن اللہ کے رسول نہیں نکلتے، اشارہ کر دیتے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں خود پڑھ لیجئے، یا کسی کو امام بنا کر آپ نماز پڑھ لیجئے، جس کو جہاں موقع ملے نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ 4تھی رات اللہ کے نبی نے نماز نہیں پڑھائی، چند صحابہ کسی ایک کو امام بنا لی، ان کے پیچھے پڑھ لی، چند اور نے کسی اور کو امام بنایا، ان کے پیچھے پڑھ لی، کچھ لوگ اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے خود نماز پڑھ لی، تراویح کی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے تھے کہ آپ آئیں اور 3 راتوں کی طرح آج بھی آپ ہمیں نماز پڑھائیں، پورے مہینے آپ ہمیں نماز پڑھاتے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے تھے، آپ کیوں نہیں نکلے، آپ نماز پڑھانے کیوں نہیں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کیسی رحمت ہے اپنی امت پر۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا شوق میں نے دیکھا اور میرا دل چاہا کہ میں آؤں نماز پڑھانے کے لیے، میں نماز پڑھانے کے لیے نکلنے ہی والا تھا، میں آنے ہی والا تھا، میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ روزانہ اگر میں جماعت کے ساتھ یہ نماز تمہیں پڑھانے لگوں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض قرار نہ دے دے، یہ تہجد کی نماز، یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس ڈر سے کہ اگر فرض ہو گئی اور پھر تم نہیں پڑھ سکے تو کتنے بڑے ثواب سے اور محروم ہو جاؤ گے اور کتنے بڑے گناہگار ہو جاؤ گے فرض چھوڑنے پر۔ اس لیے میں نہیں نکلا، اس لیے نہیں نکلا کہ یہ نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، فرضیت کے ڈر سے میں نہیں نکلا، اگر اللہ تعالیٰ فرض کر دے گا تو اور تم نہیں پڑھ سکے تو کتنے بڑے گناہگار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں اکیلے اکیلے پڑھ لو، الگ الگ پڑھ لو، یا خود جماعت کر کے پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا، اور آپ اس لیے نماز پڑھانے نہیں آ رہے ہیں کہ یہ نماز کہیں میری امت پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ رحمت ہے امت کے ساتھ، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کی کچھ خاص رحمت ہے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میری رحمت محروم ہو جائے، میری امت پر یہ فرض ہو جائے، نماز فرض کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، اس لیے آپ نکل نہیں رہے ہیں۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ مسواک کتنی کرتے تھے اللہ کے رسول، شاید آپ کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے فجر اور ظہر کے بیچ میں، فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اپنی بیوی اماں عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ کے بھائی جب مسواک کرتے ہوئے اندر چلے آئے تو اللہ کے نبی نے اشارے سے اپنی بیوی سے کہا عائشہ سے، یعنی یہ مسواک ان سے لے کر مجھے دے دو۔ حضرت عائشہ نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لے لی اور اللہ کے نبی کو دے دی۔ جب اللہ کے رسول وہ مسواک کرنے لگے تو آپ نے اماں عائشہ کو وہ مسواک دی اور کہا
اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو، ملائم کر دو، کچل دو۔ اب میرے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنی سخت مسواک میں کر سکوں، عائشہ اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنی داڑھ میں دانت میں لیا اور اس کو کچل دیا، نرم کر دیا، اور وہی جھوٹی مسواک اپنے شوہر کو، اپنے نبی کو دے دی۔ اللہ کے رسول نے امی عائشہ کی جھوٹی مسواک خود کرنا شروع کر دی۔ آپ نے وہ مسواک کی اور مسواک کرتے کرتے وہ مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ کا ہاتھ پانی کے پیالے میں جاتا ہے اور پانی سے پیالے سے بھرا ہوا وہ آپ اپنے بدن پر ملتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، بے شک موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، بے شک موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے رسول کو انتقال کے وقت اتنی پریشانی اور اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ اسی بے چینی کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ مجھے لگتا ہے خیبر میں جس یہودیہ نے سالن میں زہر ملا کر مجھے کھلایا تھا، اس زہر کا اثر اب میری رگیں کاٹے ڈال رہا ہے، اب میری رگیں کاٹے ڈال رہا ہے، اب میں نہیں بچوں گا۔ عائشہ اس کے بعد آپ کی آواز بند ہو جاتی ہے اور ہل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کان لگائے تو آپ کہہ رہے تھے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں پر ظلم مت کرنا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک کی ہے، آخری دن تک آپ نے مسواک کی ہے، مسواک کرتے کرتے خود ہاتھ سے گر گئی اور داڑھی پر آ گئی، اس وقت بھی آپ نے مسواک کی ہے۔ یہ مسواک جو اتنی پیاری تھی اللہ کے نبی کو، اتنی محبوب تھی اللہ کے نبی کو، لیکن آپ نے اپنی امت پر مسواک فرض نہیں کی۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا، ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، لیکن میری امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا مشکل ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے آپ نے فرض قرار نہیں دیا، اس لیے آپ نے اس کو فرض نہیں، صرف سنت رہنے دی لیکن فرض نہیں قرار دیا۔ اتنی امپورٹنٹ چیز مسواک جس کو آخری وقت میں بھی کیا لیکن اس کو آپ نے فرض قرار نہیں دیا۔ یہ تھی محبت نبی کی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ غور کیجئے، ایک دعا اللہ نے ہر نبی کو دی، ہر نبی کو، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، 1,00,000 جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، اللہ نے سب کو کہا ایک دعا میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری ضرور قبول کروں گا۔ ہر دعا قبول کروں نہ کروں یہ الگ بات ہے، لیکن ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جتنوں کو یہاں دنیا میں بھیجا ان سے کہا کہ تمہاری ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلد بازی کر لی، اللہ نے ان سے ایک دعا کا اختیار دیا، انہوں نے اپنی اپنی دعا اسی دنیا میں مانگ لی اور اللہ نے ان کو ان کی دعا کے مطابق دنیا میں دے دیا۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہم آپ کی بھی ضرور قبول کریں گے، بتاؤ کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے تمہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول گھر میں فاقہ ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں فاقہ ختم ہو جائے، ہمیں کبھی بھوکا نہ سونا پڑے، ہمارے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ میں جانتا تھا کہ تم یہی کہو گی کہ یہی دعا مانگ لو تاکہ فاقہ ختم ہو جائے، تاکہ بھوکمری ختم ہو جائے، ہمیں کبھی بھوکا نہ سونے دے۔ اے عائشہ قسم ہے اس رب کی عزت و جلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج میں اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا
पहाड़ बना दे तो काबे के रब की कसम अल्लाह आज इस पहाड़ को हमारे लिए सोने का पहाड़ बना देगा। जहां जहां मैं चलूंगा ये पहाड़ मेरे साथ चलेगा। आज अगर मैं दुआ करूं तो ये पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाएगा, लेकिन मुझे सोना नहीं चाहिए। आयशा, मुझे रिज़्क़ के दरवाजे नहीं खुलवाना है। मैं चाहता हूं कि जब तक जिंदा रहूं फकीर बनकर रहूं, जब मुझे मौत आए तो हालत फकीरी में आए, और कयामत के दिन जब मैं उठूं तो फकीरों में और मोहताजों में मेरा हश्र हो, मुझे उठाया जाए। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी कुछ तो मांगेंगे, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, दुआ मांगिए तो आप कुछ तो मांगेंगे। आपने फरमाया, आयशा, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है दुआ मांगने का, फख्तबअतु दावती, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया, मैं इस दुनिया में वो दुआ मांगूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह की रहमत देखिए, अल्लाह के नबी कहते हैं मैं उस दुआ को दुनिया में मांगूंगा ही नहीं, आखिरत में मांगूंगा। जब अल्लाह ताला मुझे कयामत के दिन उठाएगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा, अल्लाह एक दुआ हर नबी ने दुनिया में तूने इख्तियार दिया, उसने दुनिया में मांग ली, तूने मुझे भी एक दुआ का इख्तियार दिया था, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ बाकी है, आज उस दुआ को मैं मांगूंगा। और अर्श वाला कहेगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ मैं जानता हूं कि तुमने अपनी दुआ दुनिया में नहीं मांगी, आज मांगो, क्या मांगते हो? हम आज भी तुम्हारी दुआ सुनने के लिए तैयार हैं, बताओ क्या है, मांगो, हम तुम्हें देंगे। कहा, आयशा उस वक्त मैं मांगूंगा। हजरत आयशा ने कहा, क्या मांगेंगे आप? उस मौके पर फरमाया, शिफाअतन लि उम्मती, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत की शिफाअत मांगूंगा। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे और इनको जन्नत में डाल दे। मैं जहन्नम के किनारे खड़े अपने उम्मतियों को जहन्नम के दरवाजे से लेकर मैं जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह उस वक्त मेरी दुआ सुनेगा और अल्लाह मुझे इजाजत देगा, और उस वक्त मैं ये दुआ मांगूंगा। हजरत आयशा कहती हैं, नबी की दुआ छिपा लेना, नबी का इस दुनिया में दुआ ना मांगना, अपनी दुआ को कयामत के दिन के लिए छिपा लेना, ये उम्मत के लिए रहमत है। मेरे भाइयों, ये मोमिनों के साथ खास थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, ये इस्लाम, ये है मोमिनों के साथ। एक शख्स रमजान के महीने में अल्लाह आता है और कहता, अल्लाह के रसूल गजब हो गया, हलक तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। आपने कहा, क्या हुआ? कहा, अल्लाह के रसूल रोजे की हालत में मैं था और अपनी बीवी से मैंने हम बिस्तरी कर ली। जरा गौर से सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म किया तुमने। कहा, अल्लाह के रसूल मैं नहीं चाहता था, लेकिन अब हो गया तो क्या किया जाए? आपने कहा, फिर कफारा अदा करो। कहा, क्या? कहा, रमजान के जब रोजे खत्म हो जाएं तो उसके बाद जिस रोजे की हालत में तुमने अपनी बीवी से हम बिस्तरी की थी, वो रोजा तुम्हारा खराब हो गया है, उस रोजे को तो पूरा करना ही है, उस रोजे को बाद में रखना है। उसके अलावा 3 सजाओं में से कोई एक सजा भी तुम्हें मिलेगी, पनिशमेंट और तरतीब से। पहली सजा यह है कि तुम एक गुलाम आजाद करो। कहने लगा, अल्लाह के रसूल पूरी जिंदगी तो मुझे किसी की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से गुलाम आजाद करूं? नहीं है मेरे पास इतनी दौलत। आपने कहा, दूसरा ऑप्शन भी है। कहा, क्या? कहा, फिर 60 रोजे रखो। वो रोजा तो रखना ही है जो खराब हुआ, उसके अलावा 60 रोजे रखना है तुम्हें, और वो भी कंटिन्यू, रेगुलर, मुसलसल, पे दर पे लगातार 60 रोजे रखना है। जितने दिन रोजे रखोगे बीवी से अलग रहोगे, जब तक 60 रोजे पूरे ना हो जाएं, और कंटिन्यू रोजे रखना है लगातार, बीच में एक भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर 50 रोजे रख लिए और एक दिन आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए छोड़, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते हैं, 50 रख के थक गए हैं, और जहां आपने एक रोजा छोड़ा 50 बेकार, अब फिर से 1 से 60 रखो। हाँ, अगर बीमार हो जाए तो अलग बात है, डॉक्टर ने अगर मना कर दिया रोजा रखने को
اور دوا چل رہی ہے آپ کی صبح دوپہر شام، تو وہ عذر میں آ جائے گا، وہ معاف ہے، پھر آپ ناگا کر سکتے ہو، لیکن بلا کسی عذر شرعی کے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ عذر ہے تو الگ بات ہے، عذر نہیں ہے تو کنٹینیو لگاتار رکھنا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کتنے روزے رکھنا ہے؟ کہا 60۔ وہ بھی کنٹینیو، کہاں لگاتار؟ ہاں، نہیں رکھ پاؤں گا، اتنی بھی طاقت نہیں، میں پتلا دبلا آدمی ہوں، میں نہیں رکھ پاؤں گا۔ اللہ کے رسول دیکھا نہیں، ایک روزہ میں تو صبر نہیں کر پایا، بیوی سے مل بیٹھا جاتا، اب 60 روزے اور نہیں، یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر۔ تو آپ نے کہا پھر ایک اور آپشن ہے، بس لاسٹ کا کیا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو بلاؤ اپنے گھر پہ، اور ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے ان کو پیٹ بھر کر۔ اب 60 کی گنتی پوری کرنا ہے، اب چاہو تو ایک ایک کر کے 60 دن کھلاؤ، ایک فقیر کو رکھ لو اپنے گھر، بھائی تم آؤ اور کھانا کھا کے چلے جایا کرو ایک ٹائم، تو 60 دن تک کھلانا ہے، تو ایک ایک بیوی سے مل نہیں سکتے، 10 کر کے 6 دن کھلا دو، 60 ہو گئے، جاؤ اپنی بیوی کے پاس، یا 60 مسکینوں کو ایک ہی دن بلا کے کھلا دو۔ آپ نے 60 کو کھلانا ہے، جب تک 60 پورے نہیں ہو پائیں گے، ہو جاتے ہیں، تب تک بیوی حلال نہیں ہوگی۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول 60، آپ کو میری گھر کی حالت معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں خود ہمیں کھانے کو نہیں ملتا، شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، صبح مل جائے تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، آپ کو پتا نہیں ہے میرے گھر کی حالت، میں اپنے گھر والوں کو دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلا پا رہا ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا تو ٹھیک ہے، رکو میں تمہارے لیے چندہ کرواتا ہوں۔ اب جب نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا تمہارے بھائی سے غلطی ہو گئی اور اسی کا کفارہ ادا کرنا ہے، اس کو فقیروں میں کچھ بانٹنا، غریبوں میں کچھ کھلانا ہے، اپنے بھائی کے لیے چندہ لا کے دو، اپنے بھائی کے لیے چندہ لا کر دو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا، کوئی 10 کھجور لایا، اور ایسے چندہ ہوتے ہوتے ایک ٹوکرا بھر گیا کھجوروں کا، 10 کلو کا، 15 کلو کا ایک ٹوکرا تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلائے، ادھر آؤ، لو یہ پکڑو۔ کہنے لگا کیا کروں؟ کہا جاؤ اور اس کھجور کے ٹوکرے کو لے جاؤ، جو تمہارے بھائیوں نے تمہاری مدد کی ہے، اس کو تم اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں غریبوں میں بانٹ دو، جو سب سے زیادہ غریب ہوں ان لوگوں کو یہ کھجور کھلا دو، تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی، اللہ رب العالمین تمہاری غلطی کو معاف کر دے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول غریبوں میں بانٹوں؟ کہا ہاں۔ اپنے گاؤں میں لے جاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی گھر ہی نہیں ہے، پورے قبیلے میں اور پورے خاندان میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی خاندان ہی نہیں ہے، کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنس دیے، اور آپ نے فرمایا سب سے غریب گھر تمہارا ہے؟ کہاں؟ کہ جاؤ پھر تم ہی کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے رحمت رسول کی اپنے امتیوں کے ساتھ۔ آج اس رسول کی تعلیم کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، گلخور بن چکے ہیں، جگہ جگہ پر گالیاں۔ بڑی امیدیں تھیں بہار والوں تم سے، جلسوں میں چیختا رہا کہ پورا ہندوستان تمہاری طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہا ہے، لیکن تمہارے رزلٹ نے ہم اتر پردیش والوں کو جو مایوس کیا ہے اور جو تکلیف ہوئی ہے، ہم لوگ بھوشیوانی تو نہیں کرتے، لیکن آپ کا رزلٹ دیکھ کر اب یہ کہنے لگے لوگ کہ اب ظلم و ستم کے پہاڑ ابھی اور ٹوٹیں گے اور ابھی جھیلا جائے گا، بہت کچھ اب برداشت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی باتیں میں نے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں 1:15 سے 1:15 تک آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ الہ العالمین
رحم و کرم تو ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور رسول اللہ کی سیرت سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاشرے میں سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ویسے اخلاق ہمارے معاشرے میں ہمارے پیدا فرما دے جیسے جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور صحابہ کرام کے تھے. ہمیں اپنے معاشرے کو اے اللہ مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آپ کی اس موجودہ نئی سرکار کو عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرما. آیا تھا 2024 میں نہیں آ سکا, 2025 میں پھر آپ کے روبرو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملوں گا. آپ کو اسی محبت کا واسطہ آپ میرے ہاتھ پر بھی کچھ دیتے جائیں اور اس ادارے کا تعاون کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. آئیے جلدی جلدی دیتے جائیے. سوال آیا ہے کہ میت کو قبر میں لٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جائے گا اس کے پائنتے سے لا کر اور ایسے اس کا سر اس طرف رکھا جائے گا اور داہنی کروٹ سے مردے کو دفن کیا جائے گا. ہمارے معاشرے میں آپ ہی کیا نہیں, ہم لوگوں کے ہاں اٹاوا وغیرہ میں بھی یو پی میں بھی ایسی ہوتا ہے, چت لٹا دیتے ہیں اس کو. تو یہ سنت نہیں ہے. اس کو داہنی کروٹ سے سیدھی کروٹ سے اس کو لٹانا چاہیے. اور یوٹیوب وغیرہ میں وہ قبروں کا نقشہ بنا ہے. ہمیں قبر کھودتے وقت ایسی قبر کھودنا چاہیے کہ وہ اس کی پیٹھ جو ہے وہ اس دیوار سے لگ جائے تو وہ مردہ بہت آسانی سے داہنی کروٹ سے قبر میں لیٹ سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں میت کو سنت کے مطابق چلیے لائیے جلدی جلدی دیجیے. مدرسے کے لیے زیادہ تعاون کریے. جزاکم اللہ احسن الجزا.